اور ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما فیصل سبزواری پریس کانفرنس کر رہے ہیں. آئیے آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. حلقہ بندیوں کا قانون بھی کہتا ہے کہ یہ حلقہ بندیاں نہیں ہونی چاہیے. کیوں ہوئی؟ سب کے سامنے ہے کہ 51 یونین کمیٹیز کے ضلع وسطی کو صرف 4 قومی اسمبلی کی نشستیں دی گئیں اور صرف 13 یونین کمیٹیز کے ضلع ملیر کو 3 قومی اسمبلی کی نشستیں دی گئیں. اور اس کا ڈراپ سین ہم نے دیکھا 25 جولائی کے جو نتائج کراچی کے 2 روز تک روکے گئے اور اس کے بعد دیے گئے من پسند نتائج کے حصول کے لیے. خیر، انتخابات کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ایم کیو ایم پاکستان نے ایک مفاہمتی یادداشت کے اوپر اتحاد میں آئے، حکومتی اتحاد میں آئے، اور اس میں بھی اہم ترین نقطہ تھا کہ جو 5% رہائشی بلاکس کا آڈٹ ہے اس کے لیے پارلیمان، مشترکہ مفادات کی کونسل اور حکومت سرعت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ کام کریں گی. چند روز قبل معزز صحافی حضرات، میڈیا کے ہی ذریعے ہمارے علم میں یہ بات آئی کہ مشترکہ مفادات کی کونسل میں یہ بات زیر بحث لائی جا رہی ہے کہ 5% رہائشی بلاکس کے آڈٹ کے بغیر ہی مردم شماری کے نتائج کو حتمی تصور کر لیا جائے. یہ بات ہمیں قطعاً منظور نہیں ہے. یہ بات کراچی شہر اور شہری سندھ کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے، صوبہ سندھ کے ساتھ زیادتی ہے. کراچی کی اگر آبادی کو کم از کم 12 سے 15 ملین یعنی 1.25 سے 1.5 کروڑ کم گنا جا رہا ہے، تو صوبہ سندھ کا جو حصہ ہے نیشنل ڈویزیبل پول میں، جو نیشنل فائنانس کمیشن کے تحت ریسورس ڈسٹریبیوشن کا ایک مسلمہ طریقہ کار ہے، ہمارا حصہ وہاں کم ہوتا ہے. پھر کراچی شہر کے ساتھ زیادتی یہ ہے کہ ہماری نشستیں کم ہوتی ہیں جتنی ہماری آبادی ہے. وی ہیو بین انڈر ریپرزینٹیڈ اینڈ انڈر کاؤنٹڈ. ہمیں گنا کم جاتا ہے اور اس کے بعد ہمیں نشستیں کم دی جاتی ہیں. تو جو ہی یہ میڈیا میں ذرائع کے حوالے سے بات آئی تو کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی نے اور میں نے خود وفاقی وزیر خزانہ اسد عمر صاحب کو اپروچ کیا، ان سے گفتگو کی کہ یہ کیا ہوا ہے اور ہو رہا ہے. انہوں نے قطعیت کے ساتھ یہ جواب دیا کہ نہیں، مشترکہ مفادات کی کونسل میں، اور پھر بیرسٹر فروغ نسیم صاحب وزیر قانون، ان سے بھی بات ہوئی کہ اس طرح کی کوئی بھی بات زیر بحث نہیں آئی. اگر ایسا ہے تو درست ہے، اگر ایسا ہے تو مناسب ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ کراچی شہر کے مستقبل کے ساتھ، کراچی شہر کے سیاسی استحکام کے ساتھ، کراچی شہر کی معیشت اور کراچی کے شہریوں کے حقوق کے ساتھ کھیلنے کی بہت افسوسناک کوشش ہے. اس لیے ہم نے رابطہ کیا گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب سے، وہ وفاق کے نمائندے ہیں، کہ اگر ایسا کچھ پک رہا ہے تو اس کو روکا جائے. ہم نے رابطہ کرنے کی کوشش کی وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب سے، کیونکہ وہ مشترکہ مفادات کی کونسل میں صوبہ سندھ کی نمائندگی کرتے ہیں، اور خود ان کے سربراہ آصف علی زرداری صاحب کہتے آئے ہیں، پارلیمان میں کہہ چکے ہیں کہ کراچی شہر کی آبادی کوئی 3 کروڑ سے زائد ہے. اور ہم نے رابطہ کیا وفاقی حکومت سے کہ عمران خان صاحب جو ہی وطن واپس لاتے ہیں ان سے ملاقات کا ہم وقت لیں گے اور ان سے یہ کہیں گے کہ مشترکہ مفادات کی کونسل میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں آئے. پارلیمان ایک ایسا فورم ہے جہاں تمام آوازیں موجود ہیں. پارلیمان میں کل ہمارے اراکین قومی اسمبلی اس نقطے کو اٹھانے جا رہے ہیں. آج صوبائی اسمبلی کے اجلاس میں اراکین سندھ اسمبلی اٹھا رہے ہیں، سینٹ کے اجلاس میں سینیٹر اس مسئلے کو اٹھا رہے ہیں. یاد رہے، یہ مسئلہ ایم کیو ایم کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ مہاجروں کا مسئلہ نہیں ہے. یہ کراچی شہر میں رہنے والی تمام اکائیوں، پختون ہوں، پنجابی ہوں، سندھی ہوں، سرائکی ہوں، ہزارے وال ہوں، سب کا مسئلہ ہے. یہ کراچی شہر میں جتنے لوگوں کو بھلے وہ جیتے ہوں یا ہارے ہوں 1 ووٹ بھی ملا ہے، یہ ان کا مسئلہ ہے. اس کو ایم کیو ایم کا مسئلہ سمجھ کر دبایا نہ جائے، اس کو مہاجروں کا مسئلہ سمجھ کر صرف نظر نہ کی جائے. اس کو کراچی شہر اس ملک کا معاشی دارالحکومت ہے. کراچی شہر کے شہریوں کو آپ حقوق نہیں دیں گے تو یہاں احساس بیگانگی تقویت پکڑے گا، اسے تقویت ملے گی. اس لیے ایسا ہونے سے روکا جائے. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان یہ بھی کہتی ہے چیف جسٹس پاکستان سے کہ آپ نے میئر کراچی کو پولیس، رینجرز، تمام اداروں کے ساتھ اختیارات دلا کے یہ تو کہا کہ ناجائز تجاوزات کو توڑ دو، لیکن جناب آپ ہی کی عدالت میں کراچی کو بنانے اور بچانے کی 2 پٹیشنز موجود ہیں. بنانے کے لیے آرٹیکل 140 سے قانون جو آئین ہے آرٹیکل 140 سے،
اس کے تحت بلدیاتی حکومتوں کو اختیار دیا جائے یا آپ کی عدالت میں موجود ہے، کوئی سنوائی نہیں۔ کراچی کے مستقبل کو بچانے کی پٹیشن ہم میں سے کئی یہاں کھڑے ہیں، پٹیشنر ہیں، مردم شماری شروع ہونے سے پہلے ہی ہم سپریم کورٹ گئے تھے، آج تک اس کی کوئی سنوائی نہیں۔ تو چیف جسٹس صاحب سے ہم مطالبہ کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہر ہفتے کم و بیش کراچی تشریف لا رہے ہیں، یہ کراچی کے شہریوں کے مسئلے ہیں، اس کو بنانے اور بچائے بغیر صرف توڑنے سے کراچی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ہم اپنی لیگل بیٹل بھی تیز کر رہے ہیں۔ ہم وکلاء سے آج شام ہی اس پریس کانفرنس کے 1 گھنٹے کے اندر ہماری پاکستان کے ممتاز وکلاء سے ملاقات ہے کہ مردم شماری کے اوپر ہماری جو پٹیشن ہے اس کو کس طریقے سے آگے بڑھایا جائے، آگے لے جایا جائے۔ ہم اپنی پولیٹیکل بیٹل اور اوپینین بلڈنگ بھی تیز کر رہے ہیں۔ بہت جلد MKM پاکستان مختلف سیاسی جماعتوں اور صاحب الرائے افراد کو ملا کر ایک کوئی ایسا اجتماع کرنے جا رہی ہے کہ جسے آپ کانفرنس کا نام دے دیجئے، جسے آپ سیمینار کا نام دے دیجئے، کہ جہاں کراچی کی اہم آوازیں ایک صفحے پر نظر آئیں اور وفاق سے اور صوبائی حکمرانوں سے یہ کہیں کہ جناب آپ ایسا نہ کیجئے۔ ہمارے علم میں ہے کہ سینٹ میں ایسی رپورٹ پیش کی گئی کہ جناب سینسس کمیشن کی طرف سے کہ یہ 2 سال گزرنے کو آ رہے ہیں، ایسا ممکن نہیں ہو سکے گا آڈٹ۔ شماریات میں کے علم میں، اسٹیٹسٹکس میں آپ مختلف طریقہ کار دنیا بھر میں موجود ہیں کہ جہاں آپ کمی بیشی کا ایک اندازہ لگاتے ہیں، تخمینہ لگاتے ہیں، اور اس کے بعد آپ سیمپلنگ کر کے آپ اسٹیٹسٹیکل انالیسس پیش کرتے ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے MKM کا وفد جلد ہی اگلے چند روز میں یہ جو بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے وہاں پر جائے گا، بیورو آف اسٹیٹسٹکس جائیں گے، وہاں پر ان کی بات سنیں گے، انہیں اپنی منطق بتائیں گے، انہیں ہم دلائل پیش کریں گے کہ آپ نے جو سینٹ میں کہا ہے ایسا درست نہیں ہے۔ جہاں تک یہ بات آ رہی ہے کہ پیسے نہیں ہیں، کراچی شہر سے تو پیسے کماتا ہے پاکستان، اور کراچی شہر کو اس کا حق دینے کے لیے اگر پیسے نہ ہوں تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ ہم افواج پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ نے جوان دیے مردم شماری کے لیے، آپ جوان دیجئے مردم شماری کو درست کرنے کے لیے۔ پاکستان کے رہنما فیصل سبزواری پریس کانفرنس کر رہے ہیں، حلقہ بندیوں کے پوائنٹ کو انہوں نے اٹھایا ہے اور کہتے ہیں کہ کراچی میں جس طرح سے حلقہ بندیاں ہونی چاہیے تھیں اس طرح سے نہیں ہوئی۔ حکومت کے ساتھ اتحاد کیا، بنیادی شرائط یہ تھی کہ 5% رہائشی پلاٹ کا آڈٹ کرایا جائے، اس پر پارلیمان پر بات کی جائے، کام تیزی سے شروع ہو، لیکن اب تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ البتہ یہ سننے میں آ رہا ہے کہ حتمی نتائج کو تسلیم کر لیا جائے تو وہ ہمیں قبول نہیں ہے۔